تاریخ خود گواہ ہے، کچھ کہانیاں نا وقت کے دائروں میں قید نہیں رہتی، وہ صرف واقعات نہیں ہوتی بلکہ انسانیت کے لیے ایک پیمانہ، ایک معیار بن جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی قربانی کی داستان پر بات کریں گے، ایک ایسی داستان جس نے وفا کے معنی کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر وہ کون تھا؟ کون تھا وہ جس کی وفا اتنی بلند، اتنی عظیم تھی کہ صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی زمانہ اسی کی مثال دیتا ہے؟ آخر وہ کون سا نام ہے جو آج بھی ہمت، شجاعت اور اصرار کا سب سے بڑا استعارہ مانا جاتا ہے؟ عباس یہ صرف ایک نام نہیں ہے، یہ ایک عہد ہے، ایک معیار ہے، ایک ایسی لازوال وفا کی علامت جس کی جڑیں کربلا کی تپتی ریت سے بھی کہیں پہلے ایک باپ کی مانگی ہوئی دعا میں پیوست تھیں۔ تو آئیے اس کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ اس عظیم سفر کا آغاز میدان جنگ کی گرمی اور تپش میں نہیں، بلکہ ایک خاموش رات کی گہرائی میں ایک باپ کی مانگی ہوئی دعا سے ہوتا ہے۔ یہ دعا تھی علی ابن ابی طالب کی۔ سوچئے ذرا، رات کا گہرا سناٹا ہے اور آسمان گواہ بن رہا ہے کہ ایک باپ اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہے۔ وہ ایک ایسا بیٹا مانگ رہے تھے جو آنے والے کل میں حق کا پرچم بلند کرے اور وفا کا وہ باب لکھ جائے جسے یہ دنیا کبھی بھی فراموش نہ کر سکے۔ اور پھر آسمان نے وہ دعا سن لی۔ وہ دعا عباس کی صورت میں زمین پر اتری۔ یہ صرف ایک دعا کی قبولیت نہیں تھی، یہ ایک جواب تھا، ایک معجزہ تھا، ایک ایسی تقدیر تھی جو پہلے ہی لکھی جا چکی تھی۔ دیکھیں، وہ صرف ایک بیٹے یا ایک بھائی نہیں تھے، وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھے۔ وہ تو خود وفا کا ایک چلتا پھرتا پیغام تھے، وہ شجاعت کا وہ بلند پرچم تھے جسے کوئی جھکا نہیں سکا، اور سب سے بڑھ کر اپنے بھائی امام حسین کے لیے ایک ایسے سائے کی طرح تھے جو کبھی جدا ہونے کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ اور پھر تقدیر سب کو اس مقام پر لے آئی جہاں تاریخ نے اپنا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنا تھا۔ کربلا، اس جلتی ہوئی ریت پر حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی گئی۔ ایک طرف اصولوں کے محافظ امام حسین کا وہ مختصر سا قافلہ تھا، اور دوسری طرف ظلم کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یزید کی ہزاروں کی فوج تھی۔ پورے 3 دن گزر گئے، سورج جیسے آگ برسا رہا تھا، فرات کا دریا ٹھیک آنکھوں کے سامنے بہہ رہا تھا، لیکن حسین کے خیموں پر پانی کا ایک ایک قطرہ حرام کر دیا گیا تھا، اور وہ بچوں کی پیاس سے بلکتی ہوئی آوازیں، وہ صدائیں علمدار حسین کے دل کو جیسے چھلنی کر رہی تھیں۔ اور بس اسی ایک لمحے میں تاریخ کے سب سے عظیم، سب سے کٹھن سفر کا آغاز ہوا۔ یہ ایک ایسا مشن تھا جس کا مقصد صرف پانی لانا نہیں تھا، نہیں، اس کا مقصد تھا وفا کی آخری حد کو چھو کر واپس آنا۔ عباس نے اپنے امام سے اجازت مانگی۔ اس ایک آواز میں سوچئے کیا کچھ نہیں تھا، ایک سپاہ سالار کا عزم بھی تھا، اور ایک ایسے چاچا کی تڑپ بھی جو اپنی بھتیجی سکینہ کی پیاس اب ایک پل اور برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور اجازت مل گئی۔ بس اجازت کا ملنا تھا کہ میدان میں جیسے حشر برپا ہو گیا۔ دشمن کی صفوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، تلواریں ٹکرائیں، لشکر کے لشکر پیچھے ہٹتے گئے، اور وفا کا یہ پہاڑ ہر رکاوٹ کو توڑتا ہوا سیدھا دریا تک پہنچ گیا۔ لیکن دریا پر پہنچنا منزل نہیں تھی، نہیں، یہ تو وفا کے اصل امتحان کا آغاز تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں پیاس پر غیرت نے فتح حاصل کرنی تھی۔ پانی چلو میں بھرا، لبوں کے قریب بھی لائے، مگر ایک دم رک گئے۔ خود سے سوال کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا آقا پیاسا ہو اور میں اس کا غلام اپنی پیاس بجھا لوں؟ یہی تو وفا کی معراج تھی، وہ مقام جہاں اپنی ذات فنا ہو جاتی ہے۔ مشکیزہ بھر کر جیسے ہی واپسی کا سفر شروع ہوا، دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر پہلا وار ہوا، دایاں بازو قلم ہو گیا، دوسرا وار بایاں بازو بھی جدا ہو گیا، مگر مشن اب بھی ایک ہی تھا، خیموں تک پانی پہنچانا ہے۔ اور آخری پکار وہ درد کی نہیں تھی، وہ اپنے امام کے نام کی تھی، یا حسین۔ جسم زمین پر آ گیا، لیکن وہ علم، حق کا وہ پرچم جسے انہوں نے تھامے رکھا تھا، وہ نہیں گرا، وہ زمین پر نہیں گرا۔ عباس شہید تو ہو گئے، لیکن ان کی اس قربانی نے انہیں حیات جاوداں یعنی ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی۔ ان کی میراث جسم کی نہیں ہے، ان کی میراث روح کی ہے، کردار کی ہے۔ آج
1400 سال بعد بھی جب کوئی وفا کی قسم کھاتا ہے، جب کوئی بہادری کا ذکر کرتا ہے، یا جب کوئی اپنے مقصد سے سچی لگن کی بات کرتا ہے نا، تو پوری دنیا کے پاس دینے کے لیے صرف ایک ہی مثال ہوتی ہے: عباس جیسا بنو۔ کربلا کا میدان ہمیں ایک بہت گہرا سبق سکھاتا ہے کہ حق کی راہ میں دی گئی قربانی کبھی شکست نہیں ہوتی۔ وہ دراصل انسانیت کی سب سے بڑی، سب سے عظیم فتح ہوتی ہے۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ اس دن کیا کھویا گیا، بلکہ سوال یہ ہے کہ انسانیت نے ہمیشہ کے لیے کیا پا لیا۔